انسانوں کا قبروں سے نکلنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے زمین پھٹ کر مجھے ظاہر کرے گی، اللہ اکبر، پھر ابو بکر و عمر قبروں سے ظاہر ہوں گے، سبحان اللہ۔ یعنی وہ جو یار غار ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو جب قیامت کا عالم ہوگا اور قبروں سے لوگ اٹھیں گے، روز محشر ہوگا اور لوگ قبروں سے اٹھیں گے، تو حضور کے فوراً بعد قبروں سے اٹھنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے، پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہوں گے۔ اللہ ان لوگوں کو بھی پہلے قبروں سے اٹھا کر حضور کے ساتھ ملائیں گے۔ ہائے ہائے۔ اچھا، پھر حضور کہتے ہیں پھر بقیع کے قبرستان میں جاؤں گا، حضور خود تشریف لے جائیں گے۔ اب آپ لوگوں میں سے جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں تو مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہی بہت ہی قریب ہے، آپ جیسا کہ آپ نے ان میں سے جو لوگ گئے ہیں کہ بقیع کا قبرستان بالکل ساتھ ہی لگتا ہے گنبد خضرا سے، مشکل سے 2-3 منٹ کی واک ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اس قبرستان میں جاؤں گا، لہٰذا وہ قبروں سے نکل کر میرے ساتھ جمع کر دیے جائیں گے، پھر میں مکے والوں کا انتظار کروں گا۔ تو مکے والے جو ہے وہ مکے سے مدینے تشریف لائیں گے، اور سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ایسے سیٹ اپ کیا ہے کہ حضور سینٹر پوائنٹ ہے، چاہے وہ مکہ ہو یا مدینہ ہو، مکے والے بھی مدینہ ہی آئیں گے، سبحان اللہ۔ اچھا، پھر یہاں کیونکہ مکے میں بھی بڑے بڑے لوگ دفن ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی وہاں دفن ہیں، اور بڑے بڑے جو ہے وہ صحابہ دفن ہیں، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مکے والوں کا میں انتظار کروں گا حتیٰ کہ وہ بھی اپنی قبروں سے نکل کر میرے ساتھ ہو جائیں گے، پھر کہ میں حرمین والوں کے درمیان محشر میں جمع ہو جاؤں گا، سبحان اللہ۔ یعنی جو لوگ قبروں میں دفن ہیں، مسلم ہوں یا کافر، وہ تو دوسری مرتبہ سور کی آواز سن کر قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، اور جو لوگ آگ میں جلا دیے گئے یا سمندروں میں بہا دیے گئے یا جن کو درندوں نے پھاڑ کھایا تھا، ان کی جو روحیں ہوں گی ان کو بھی جسم عطا کر دیے جائیں گے۔ تو اگر کوئی شخص کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یار انہوں نے تو اپنی لاشوں کو جلا دیا، یا فلاں آدمی جو ہے وہ کشتی میں مر گیا تو ہم نے اسے سمندر میں ڈال کے مچھلیوں کی غذا بنا دیا، یا کسی کو کوئی درندہ پھاڑ کھا گیا تو اس کا تو جناب وجود ہی ختم ہو گیا، تو اس کی بھی ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی چاہے تم کسی فارم میں مرے ہو، کیونکہ اللہ تو کہتے ہیں نا کہ تمہارے ایک ایک چیز کا علم ہے نا میرے پاس، تمہاری پوروں کا علم ہے میرے پاس، تمہارے ایک ایک عضو کا میرے پاس علم ہے، ڈی این اے محفوظ ہے، میں تمہیں واپس کھڑا کروں گا، تم کہیں بھی مرو، کس حال میں بھی مرو، میں تمہیں واپس کھڑا کروں گا، پھر تمہاری جسم کو روح عطا کروں گا، اور پھر تمہیں اٹھا کھڑا کروں گا۔ کیونکہ دیکھیں نا قیامت کے دن یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی، پانی اٹھا لیا جائے گا، تو ایک میدانی میدان ہوگا، پہاڑ تو ویسی دھنکی ہوئی روئی کی گالوں کی طرح اڑ جائیں گے، اور یہ سارے ستارے وغیرہ یہ سارا سسٹم ختم ہو جائے گا، تو وہ تو کچھ ماحول ہی کچھ اور ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کتنی واضح طور پر ان تمام چیزوں کو اپنے ان بندوں سے بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ۔